بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ العزیز شرح مئت عامل کتاب مکمل پڑھی جائے گی اور صرف اور نحو کا اجرا کیا جائے گا۔ صرفی جو قواعد ہیں، جیسے ہی کوئی صیغہ آئے گا تو صرفی قواعد کے ذریعے اس صیغے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ صیغہ کس باب سے ہے، اس کا مادہ کیا ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے وغیرہ، اور نحوی قواعد کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر نحوی ترکیب، اور اس کے بعد نحوی ترکیب کے مطابق اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس منہ کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا گیا تو بسمی ہو گیا۔ بسم کیوں نہیں ہے، بسما کیوں نہیں ہے، بسمی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ با یہ حرف ہے، یہ داخل ہوا ہے اور اس نے آ کر جر دے دی ہے۔ یاد رکھیں عربی کے اندر 17 ایسے حروف ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی اس کو جر دے دیتے ہیں۔ ان 17 حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ وہ 17 حروف جن کا وضاحت کے ساتھ تعارف آگے ہم پڑھیں گے، مختصر ان کے نام یہ ہیں: با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ تو اس با نے آ کے اسمی کر دیا ہے بسمی۔ با حروف جارہ، اسمی یہ مجرور۔ یاد رکھیں حروف جارہ کے بعد جو بھی حرف آئے گا اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ تو با یہ حرف جر ہے، اسمی یہ مجرور ہے، تو اس اسمی کو مجرور بنانے سے پہلے اس کو ہم کہیں گے مضاف، اور اس کے بعد جو لفظ اللہ اس میں جلالت ہے یہ مضاف الیہ۔ یہ دونوں لفظ اللہ اور اسمی یہ مضاف الیہ بن جائیں گے۔ اس کو ان دونوں کو ہم نے مضاف الیہ کیوں بنایا، اور کوئی فاعل کیوں نہیں بنایا، مفعول کیوں نہیں بنایا، یا مبتدا خبر یا موصوف صفت کیوں نہیں بنائے؟ یہ ذہن کے اندر رہے کہ دو اسموں کا ترجمہ اگر ان کے درمیان کا کے کی آ جائے تو پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ترجمے کے اندر دیکھیں کا کے کی آ رہا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کے نام درمیان کے اندر کے آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اسمی کو مجرور، یہ بنے گا سارا مل کے مجرور ہی، لیکن پہلے ہم نے مضاف بنایا۔ لفظ اللہ اسم جلالت کو ہم نے مضاف الیہ بنایا۔ مضاف یعنی اضافت کیا ہوا، جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ بسمی مضاف ہے، لفظ اللہ اسم جلالت یہ مضاف الیہ ہے۔ یاد رکھیں کہ مضاف پر کبھی الف لام نہیں آتی، جس پر الف لام آئے وہ کبھی مضاف نہیں بن سکتا، اور مضاف کے بعد جو بھی مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ سے مجرور ہوگا۔ اس لیے بسم اللہ ہو نہیں ہے، بسم اللہ ہا نہیں ہے، بلکہ لفظ اللہ کے نیچے زیر بسم اللہ ہی، چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور ترجمے کے اندر کا کے کی آ رہا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے فرض کریں کہا کہ زید کی کتاب، اب درمیان میں کا کے کی آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کتابو، یہ کتابو، زیدن نہیں کہیں گے بلکہ زیدن کہیں گے، کیونکہ مضاف الیہ ہے زیدن، اور مضاف الیہ ہمیشہ یہ مجرور ہوتا ہے۔ تو زید کی کتاب۔ اسی طرح اللہ کے رسول تو کیا آتا ہے؟ رسول اللہ، حاضر ہی، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں بناتے جائیں۔
تو با حرف جر، اسمی مضاف، لفظ اللہ اسم جلالت مضاف الیہ۔ یہ خیال رکھیں کہ لفظ اللہ اسم جلالت کو مضاف الیہ بنانے سے پہلے یہ سوچیں جب بھی ترکیب کریں کہ اس کا آگے کیا کوئی ربط ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ لفظ اللہ اسم جلالت کے بعد اس کی ایک صفت الرحمن آ رہی ہے، دوسری صفت اس کی الرحیم آ رہی ہے۔ تو مضاف الیہ بنانے سے پہلے ہم لفظ اللہ اسم جلالت کو بنا دیں گے موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم اس کی صفت ثانی۔ اب لفظ اللہ اسم جلالت اپنے اور موصوف اور اس کے بعد اپنی یہ جو دونوں صفتیں ہیں، موصوف اور صفت کا جو مرکب بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ پیچھے جو ہم نے بنایا تھا مضاف اسمی، لفظ اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، اس مرکب کو مرکب کہتے ہیں مرکب اضافی، اور موصوف اور صفت کے مرکب کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ یاد رکھیں کہ مرکب توصیفی چند چیزوں کے اندر اس کی مطابقت ہونا ضروری ہے، جیسے لفظ اللہ یہ معرفہ ہے تو الرحمن اس کی صفت الف لام آ گئی، یہ بھی معرفہ، الرحیم الف لام آ گئی، یہ بھی معرفہ، یعنی موصوف معرفہ تو صفت بھی اس کی معرفہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف معرفہ ہو اور اس کی صفت نکرہ لائی جائے۔ اسی طرح اگر موصوف نکرہ ہوگا تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رجل عالم، کوئی مرد عالم۔ اب رجل یہ نکرہ ہے تو عالم اس کی صفت یہ بھی نکرہ لائی گئی۔ اسی طرح موصوف اگر تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا تو صفت اس کی تثنیہ اور جمع ہوگی، جیسے رجلان عالمان، رجال عالمون۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ تعریف و تنکیر، معرفہ اور نکرہ، جیسا کہ پہلے بتایا۔ اسی طرح سے اعراب کے اندر بھی موصوف اور صفت کی مطابقت ضروری ہے، زبر زیر پیش، جسے ہم فتحہ، رفع اور کسرہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں لفظ اللہ اسم جلالت یہ مضاف الیہ تھا، مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ اس کے بعد ہم نے الرحمن نہیں پڑھا، الرحیمہ یا الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، الرحمانی الرحیمی اس لیے پڑھا ہے چونکہ لفظ اللہ اسم جلالت یہ موصوف ہے اور یہ مجرور ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے۔ تو الرحمانی اس وجہ سے چونکہ یہ صفت ہیں دونوں، الرحمانی الرحیمی، تو یہ تابع میں سے ہے، توابع میں سے صفت، تو ہم نے موصوف کے مطابق اس کا اعراب پڑھا ہے۔ تو بیک وقت موصوف اور صفت کی چار چیزوں کے اندر مطابقت یہ ہونا ضروری ہے، اس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ تو لفظ اللہ اسم جلالت یہ موصوف ہوگا، اور الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ یہ لفظ اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ اسمی جو مضاف تھا اس کا یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی بات ذہن کے اندر رہے کہ بعض طالب علم صفت کو صفت پڑھتے ہیں کہ موصوف صفت، ذہن کے اندر رہے کہ صفت لفظ نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ صفت کہیں گے تو فا بھی ساکن، تا بھی ساکن، اجتماع ساکنین آ جائے گا جو کہ محال ہے۔ تو اس لیے اصل میں یہ گول تا اس کے آخر میں تھی صفاتن، صفاتن، تو گول تا کو ہٹایا تو اردو کے اندر یہ پھر تا بن گئی صفت۔ تو یہ موصوف صفت مل کر لفظ اللہ اپنی دونوں صفات سے مل کر اسمی کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر با حرف جار کا یہ مجرور ہو جائے گا۔ اب جار اور مجرور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جار مجرور ہر حالت میں لازمی ضروری ہے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اب جار مجرور کا جو متعلق ہے، متعلق جس کے ہم نے کرنا ہے وہ پیچھے لفظوں میں موجود ہوگا، فعل ہے، شبہ فعل ہے، تو پھر ہم کہیں گے جار مجرور ظرف لاغو، ٹھیک ہے۔
اگر پیچھے لفظوں میں مذکور نہ ہو، ظاہر نہ ہو، تو پھر ہم کہیں گے جار مجرور ظرف مستقر۔ طالب علم یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جار مجرور کو کب ظرف لغو کہنا ہے اور کب ظرف مستقر کہنا ہے۔ تو اچھی طرح ابھی سے ذہن نشین فرما لیں کہ اگر پیچھے لفظوں میں ہوگا تو اس کو ظرف لغو کہیں گے اور اس کے متعلق کر دیں گے جو بھی فعل یا شبہ فعل ہوگا۔ اگر پیچھے لفظوں میں موجود نہیں ہے واضح ظاہر تو پھر اس کو ہم کہیں گے ظرف مستقر۔ ظرف مستقر کر کے پھر ہم اس کے لیے الگ سے افعال نکالیں گے، اور پھر یہ بھی طالب علم پریشان رہتے ہیں کہ جب ظرف مستقر کر لیا اب کس کے متعلق کریں، واضح لفظوں میں تو پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ ذہن کے اندر رہے کہ دو قسم کے افعال ہیں جن کے متعلق یہ ظرف مستقر کو کیا جا سکتا ہے، ایک ہے افعال عامہ، ایک ہے افعال خاصہ۔ افعال عامہ وہ مشہور چار ہیں۔ سب سے پہلے کون، اس کا صیغہ ماضی کا کانا کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، صیغہ صفت کائن کے متعلق بھی ظرف مستقر کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے وجود، اس کا صیغہ فعل ماضی مجہول وجدہ، اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور صیغہ صفت موجود بنا کر اس کے متعلق بھی جار مجرور ظرف مستقر کو کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 حصول، اس کا صیغہ مذکر ماضی کا حاصلہ، اس کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے، اور صیغہ صفت حاصل کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 اور آخری ہے ثبوت، اس کا صیغہ ماضی کا ثابتہ کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے، اور ثابت کو جو صیغہ صفت ہے اس کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے۔ یہ چار افعال عامہ ہیں، کون، وجود، حصول، ثبوت، جس کی تفصیل آپ نے مکمل سن لی۔ اب ان چار کے علاوہ یا تو افعال خاصہ کے متعلق کیا جائے گا۔ افعال خاصہ کیا ہے؟ افعال خاصہ یہ ہے کہ جو عبارت چل رہی ہے اس کے سیاق و سباق سے ہی ہم اس کے مطابق عربی کے اندر کوئی فعل نکالیں گے۔ جیسے یہاں پر یہ دیکھیں کہ جار مجرور با حرف جر اور اس کے بعد یہ سارا مجرور بنا، تو جار مجرور ظرف لغو تو ہم کر نہیں سکتے چونکہ پیچھے کوئی اس کے فعل یا شبہ فعل ظاہر نہیں ہے، تو اس کو ہم ظرف مستقر ہی بنائیں گے۔ اب ظرف مستقر بنائیں گے، افعال عامہ کون، وجود، حصول، ثبوت کے متعلق نہیں کریں گے، چونکہ یہ عبارت کے ساق و سباق ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ چونکہ کتاب کی شروع ہے تو ہم کہیں گے یہ جار مجرور اشراع فعل کے۔ تو عبارت کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فعل نکالا جاتا ہے اسے افعال خاصہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جار مجرور اشراع فعل کے، اشراع فعل صیغہ واحد متکلم فعل مضارع، اس کے اندر انا ضمیر اس کی فاعل۔ یاد رکھیں کہ جب بھی واحد متکلم کا صیغہ ہوگا اس کے اندر اس کی ضمیر انا یہ ضرور ہوگی، اس کے آگے اس کا فاعل نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہی اس کا فاعل ہوگا۔ تو اشراع فعل انا ضمیر اس کی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، اور پھر یہ بسم اللہ دعائیہ ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جار مجرور کو اقرأ یا ابدأ کے متعلق کر کے کہ میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، یا ابتدا کرتا ہوں، یا اشرع میں شروع کرتا ہوں، ان کے متعلق کر کے انا ضمیر اس کے اندر فاعل بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب آپ نے سماعت فرما لی۔